بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ساتھ احباب جماعت کوسوو کی آن لائن ملاقات۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ انسان کو عقل اور سمجھ دے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی پہچاننے والے ہوں، اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، اس کے حکم کے مطابق اس کے بندوں کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں، اور جب یہ ہوگا تو پھر انسانیت محفوظ رہ سکتی ہے نہیں تو تباہی کے علاوہ اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ مورخہ 29 اکتوبر 2023 عیسوی کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ حضور انور نے اس ملاقات کو اسلام آباد ٹلفرڈ میں قائم MTA اسٹوڈیوز سے رونق بخشی، جبکہ افراد جماعت نے کوسوو کے دارالحکومت پرشٹینا میں واقع مشن ہاؤس سے آن لائن شرکت کی۔ اس ملاقات کا آغاز تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ ہوا، جس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم کا البانین زبان میں ترجمہ پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں کوسوو مشن ہاؤس کے متعلق ایک ویڈیو پریزنٹیشن پیش کی گئی، جس میں تفصیل سے دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ اس کے لیے زمین 2007 عیسوی میں خریدی گئی، جبکہ 3 منزلہ عمارت 2008 میں بنائی گئی۔ اس کا کل رقبہ 2000 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ ملحقہ باغ کی بابت بیان کیا گیا کہ یہ کورونا وبا کے دوران بنایا گیا تھا، جسے کنویں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور اس میں سیب، ناشپاتی، آلو بخارا اور انگور کے پودے لگائے ہیں۔ باہر کی پارکنگ کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا گیا کہ مشن ہاؤس پرشٹینا کی انٹرنس سے جب اندر آتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر ملٹی پرپز ہال واقع ہے، جہاں لائبریری بھی موجود ہے۔ عورتوں کے نماز ادا کرنے کے ہالز کے مناظر دکھائے گئے، نیز خواتین کے نماز ادا کرنے کی جگہ کے متعلق بتایا گیا کہ ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے یہاں آواز آتی ہے، جس کے ذریعے سے لجنہ مائلہ بھی پروگرامز میں شامل ہوتی ہیں۔ بعد ازاں پروگرام کی بابت حضور انور کے دریافت فرمانے پر صدر و مشنری انچارج صاحب جماعت کوسوو نے عرض کی کہ اراکین جماعت کچھ سوالات کرنے کے خواہش مند ہیں، جس پر شاملین مجلس کو مختلف موضوعات پر سوالات پوچھنے کا موقع ملا، جن احباب نے مقامی اقدس میں پیش کیا گیا۔ پہلا سوال ایک 9 سالہ طفل کی جانب سے پیش کیا گیا کہ قرآن کریم پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ قرآن شریف پڑھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری شریعت کے طور پر نازل فرمایا، اور اس میں ساری باتیں بتائیں کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے طریقے کیا ہیں، بننے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور پھر جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں، روزمرہ کے کام ہیں، ان کو کس طرح ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور کیا کیا اچھے اخلاق ہیں، وہ سارے اس میں بیان ہیں۔ یہ آخری شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اس لیے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اگر صرف عربی پڑھ کے اس پر عمل نہیں کرنا تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پڑھنے کا فائدہ تبھی ہے کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کا حق ادا کرے، اور جو اچھے اخلاق اور اچھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں سکھائی ہیں، ان پر عمل کرے۔ ایک لجنہ ممبر کا سوال پیش کیا گیا کہ میں بطور سیلز وومن کام کرتی ہوں، شفٹوں کا کام ہوتا ہے، کام کے دوران نماز اس وجہ سے جلدی پڑھنی پڑتی ہے کہ کوئی گاہک نہ آ جائے، اب عادت بن گئی ہے، گھر میں ہونے کے باوجود بھی اس عادت کی وجہ سے نماز جلدی سے پڑھ لیتی ہوں، اس حوالے سے رہنمائی کی درخواست ہے، میں اس عادت کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 وقت دن کے مختلف حصوں میں نمازیں فرض کی ہیں،
تا دن کے بھی مختلف حصوں میں اللہ یاد رہے، اس کی عبادت کا حق بھی ادا ہوتا رہے اور اپنی اخلاقی روحانی حالت کو بہتر کرتا رہے انسان۔ اب اگر آپ سیلز ویمن ہیں تو آپ 24 گھنٹے تو نہیں کام کرتی نہ ہی 12-18 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 6-7 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہوگی، تو اس میں 1 یا 2 نمازیں بیچ میں آتی ہیں، وہ آپ جلدی پڑھ لیتی ہیں۔ باقی 2 یا 3 نمازیں فجر، عشاء، مغرب ہے، آرام سے سوار کر ادا کریں، یا اگر لیٹ جا رہی ہیں، مختلف شفٹوں کے وقت ہیں، عصر اور مغرب کا وقت آ گیا ہے، تو اس میں 1 یا 2 نمازیں آپ کی شفٹ کے دوران آتی ہوں گی۔ ان 2 نمازوں میں اگر آپ نے جلدی پڑھ بھی لی تو کوئی حرج نہیں، باقی نمازیں جو فرض ہیں وہ آرام سے سوار کر ادا کریں۔ دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل بھی پڑھا کرو۔ جب آپ دوسرے اوقات میں گھر میں ہوتی ہیں تو اس وقت جو نمازیں پڑھتی ہیں وہ اچھی طرح سوار کر پڑھا کریں اور اس میں جلدی نہ کیا کریں۔ اسی طرح نفل پڑھا کریں اور ان میں رو رو کر دعا کیا کریں اور اچھی طرح سنوار کر ادا کریں، تو یہ کمی وہاں سے پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرائض ہیں ان کی کمی تو تم نفلوں سے پورا کرو۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ بعض دفعہ فرائض ادا کرنے میں بعض روکیں سامنے آ جاتی ہیں، یہ نفل ادا کرنے چاہیے، تو یہی ایک طریقہ ہے۔ باقی اس کی وجہ سے کیونکہ اب 2 نمازیں جلدی جلدی پڑھتی ہیں، اس لیے دن میں ساری نمازیں جلدی پڑھیں، یہ کوئی عذر نہیں۔ باقی نمازیں آپ کو سوار کر اچھی طرح پڑھنی چاہیے۔ ایک خادم نے سوال کیا میں 2015 میں بیعت کر کے احمدی ہوا تھا اور اس وقت اسلامی فیکلٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میرے عزیز و اقارب اور جو لوگ میرے ساتھ اسٹڈی کر رہے تھے وہ مجھ پر یہ الزام لگاتے تھے کہ میں نے پیسوں کی وجہ سے بیعت کی ہے، کہ جماعت احمدیہ مجھے پیسے آیا، کہ جواب تو بڑا آسان ہے۔ پھر حضور انور نے موصوف سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ کو جماعت سے پیسے ملتے ہیں؟ اس پر موصوف نے نفی میں جواب دیا۔ حضور انور نے فرمایا جب کچھ نہیں ملا تو یہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں، اس لیے یہ الزام ہی غلط ہے کہ مجھے پیسے ملتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا دین الزام ہی غلط ہے کہ مجھے پیسے ملتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا دین بیچا نہیں ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کو مانا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والے مسیح کا پیغام تمہارے تک پہنچے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس کو قبول کر لینا، اور اس وجہ سے میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے تو اچھی باتیں سیکھی ہیں، بری باتیں میں نے کوئی نہیں سیکھی۔ میں اسی ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں جس پر سارے مسلمان ایمان لاتے ہیں۔ میں اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین مانتا ہوں جس پر سارے مسلمان یقین رکھتے ہیں۔ میں اسی قرآن کو پڑھتا ہوں جو آخری شرعی کتاب ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اس لیے کوئی فرق تو نہیں ہے۔ ہاں، اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں بھی فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، الجمعہ 4، کہ آخری زمانے میں بھی میرے جیسا ایک متبادل نبی آئے گا یا میرا نمائندہ آئے گا، اس کو قبول کر لینا۔ اللہ تعالیٰ وسلم کی طرح ہم ایک شخص کو بھیجیں گے، اور اس کی جو ہم تشریح کرتے ہیں وہ آپ قرآن شریف میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود اور مہدی موعود آئے گا، تو میں تو ان پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے لیے اور اس حکم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا احمدیت قبول کی ہے، نہ کہ کسی لالچ کی وجہ سے۔ مجھے کوئی لالچ نہیں، بلکہ الٹا میں جماعت کو پیسے دیتا ہوں تاکہ جماعت تبلیغ اسلام بھی کر سکے اور لٹریچر بھی شائع کر سکے، اور اس لیے جماعت احمدیہ چندوں کے ان پیسوں سے قرآن کریم کی اشاعت کرتی ہے۔ مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم اور لٹریچر شائع کرتی ہے۔ آپ کے ہاں بھی لٹریچر پڑھا ہوگا، اس لیے یہ تو بڑا آسان سوال ہے۔ آپ نے بیعت کی ہے، آپ تو جواب دے سکتے ہیں۔ ایک سوال کیا گیا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ انسانیت کے مستقبل کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے جائزے لینے کے لیے ہر انسان کو عقل دی ہے۔ اگر انسان عقل کو بھی استعمال کرے اور دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھے اور تاریخ پر بھی نظر ڈالے تو حالات سامنے آ جاتے ہیں۔ انسانیت کا مستقبل تو یہی ہے،
تو حالات سامنے آ جاتے ہیں۔ انسانیت کا مستقبل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکموں پر چلو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازوں گا اور تمہاری مشکلات کو دور کروں گا۔ اگر تم میری ہدایات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر اس دنیا میں بھی تمہیں نقصان ہوگا اور اگلے جہان میں بھی ہوگا۔ انسانیت کا مستقبل تو اب اسی صورت میں محفوظ ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے۔ اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری شرعی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت لانے والے نبی ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جب وہ آئے گا تو اس کو قبول کرنا۔ اس بارے میں بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ تقریروں میں، خطبوں میں بیان کر چکا ہوں، سوال و جواب میں بتا چکا ہوں کہ اگر دنیا اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگ جائے، اگر دنیا والے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیں اور ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے ہوں، حق مارنے والے نہ ہوں، اچھے اخلاق دکھانے والے ہوں اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے ہوں، تو پھر انسانیت کا مستقبل محفوظ ہے۔ پھر اگر انسان چھوٹے موٹے گناہ کرے تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اگلے جہان میں جا کر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ان سے کس طرح معاملہ کرنا ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں پر اپنا فضل نازل فرماتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کے حق ادا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا بھی حق ماریں گے اور ظلم کریں گے، تو انسانیت کا مستقبل بڑا تاریک ہے۔ اور فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ انسان نہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے کو تیار ہے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو تیار ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کو تیار ہے، نہ اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کو تیار ہے۔ ہر ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے۔ یہی نفسا نفسی کا عالم دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہی دنیا میں ہر طرف فساد میں گرفتار ہے، ہر جگہ جنگیں ہو رہی ہیں اور بلاک بن رہے ہیں۔ اگر یہ اسی طرح ہوتا رہا تو یہ بلاک وسیع ہوتے چلے جائیں گے، اور جیسا کہ پہلے بھی میں وارننگ دے چکا ہوں، بتا چکا ہوں، حالات بھی ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پھر تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی اور اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے اور تباہی ہوگی۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل اور سمجھ دے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی پہچاننے والے ہوں، اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، اس کے حکم کے مطابق اس کے بندوں کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر انسانیت محفوظ نہیں تو تباہی کے علاوہ اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ جب بچے نماز پڑھنے سے بھاگتے ہوں تو ہمیں ان کو نمازوں کی طرف کیسے توجہ دلانی چاہیے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا، آپ خود نماز کی طرف زیادہ توجہ رکھیں، بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، اور جب بچے ہی ہے اور بڑے خوف اور خشیت اور سوز سے نماز پڑھ رہی ہے اور دعا بھی کر رہی ہے تو بچے پر ایک نفسیاتی اثر بھی ہوگا کہ مجھے بھی اپنی ماں کی طرح کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کو قدرتی طور پر ماں باپ سے ایک ہمدردی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری ماں ایک درد کے ساتھ نمازیں پڑھ رہی ہے تو ان کو بھی احساس ہوگا میں بھی اس ماں کے درد کو بانٹوں اور اسی طرح کروں جس طرح میری ماں کر رہی ہے۔ اور جب اس کو نصیحت کریں گے کہ نمازیں پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو پھر وہ کہیں گے اچھا میری ماں نے نصیحت کی تھی اور اس کی تھی تو میں بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز میں بچوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں پر قائم کرے، ان کو نمازیں پڑھنے کی طرف توجہ دے اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی طرف توجہ دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو جب مائیں اس طرح دعائیں کریں گی تو اللہ سنتا ہے۔ پیار سے سمجھاتے رہیں، ہمارا کام سمجھانا ہے، اور اللہ کے فضل سے بچے نیک فطرت ہوں گے اور آپ کا عمل دیکھیں گے تو سمجھ جائیں کر نہیں سکتے، نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حد تک ہی سختی کرنی ہے، ایک عمر تک سختی کرو، 10-12 سال کی عمر تک، اس کے بعد پھر وہ خود ہی نماز پڑھنے لگیں گے۔
لیکن سب سے بڑا سمجھانے کا طریق یہی ہے کہ خود ماں باپ کا عمل نیک ہو۔ اگر وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، توجہ دینے والے ہوں گے، ایک درد کے ساتھ دعا کرنے والے ہوں گے، تو یقیناً بچوں پر اس کا اچھا اور نیک اثر ہوگا۔ کوسوو کے شہریوں کو 2024 عیسوی سے یورپ کا سفر بغیر ویزا کرنے کی اجازت دینے والے نئے قوانین کے متعلق ایک سوال پوچھا گیا کہ کوسوو میں نئے سال سے یورپ کے شینگن ریجن کے لیے ویزا فری ہو جائے گا، جس سے لوگ ویزے کے بغیر کوسوو سے باہر یورپ کے ممالک میں جا سکتے ہیں۔ حضور انور احمدی احباب کے اس حوالے سے کیا رائے؟ ہی کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے، حالات بھی ٹھیک ہیں، تو پھر اپنے ملک میں رہنا چاہیے اور وہیں احمدیت کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور تبلیغ کر کے جماعت کو بڑھانا چاہیے۔ اور اب اگر بعض حالات ایسے ہیں، مجبوریاں ہیں، معاشی حالات ایسے ہیں کہ تنگ دستیاں ہیں، تو پھر اگر جانا ہو تو جو جا سکتے ہوں جائیں۔ حالات ایسے ہیں کہ تنگ دستیاں ہیں، تو پھر اگر جانا ہو تو جو جا سکتے ہوں جائیں، لیکن پھر بھی اپنے ملک سے رابطہ رکھیں، آنا جانا رکھیں اور اپنے دائرے کو وسیع کریں اور تبلیغ کریں تاکہ کوسوو میں جماعت زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ ایک 6 سالہ بچے نے سوال کیا کہ کیا ہم حگ کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ سے معانقہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی فزیکل باڈی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں نے کسی کو دیکھنا ہوتا ہے تو اپنے بندوں کو سامنے نظر آتا ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں نے کسی کو نظر آتا ہوں۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پانی ہے، دریا ہے، خوبصورتی ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری طرح کوئی فزیکل باڈی نہیں جو اس کو حگ کیا جا سکے۔ ہاں، بعض دفعہ بعض لوگوں کو خواب میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کسی شکل میں دکھا دیتا ہے اور وہاں اس کو مل لیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو حگ کیا ہے، لیکن یہ کوئی ایک چیز نہیں، مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھاتا ہے اگر دکھانا چاہے تو، اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے حگ تو اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب کوئی فزیکل باڈی ہو، جب وہ نہیں ہے تو ایسا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایک لطیف نور ہے، اس کو ہم اپنے بازوؤں میں تو اس طرح نہیں سمیٹ سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹے رکھے تاکہ ہم اللہ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں۔ ایک لجنہ ممبر نے رہنمائی طلب کی کہ تجارت میں کوئی کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا، سب سے پہلی بات ایک مومن کو یہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کس طرح تعلق پیدا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے، ایمان میں ترقی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تقویٰ پر چلنے والے ہیں ان کو میں خود رزق دیتا ہوں اور ایسے ایسے ذریعوں سے رزق دیتا ہوں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم بھی بہت کاروبار کیا کرتے تھے، اور انہوں نے تھوڑے سے کاروبار سے اتنی ترقی کی کہ لاکھوں کروڑوں درہم کے مالک بن گئے، بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک بن گئے۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھلایا اور انہوں نے نمازیں وقت پر ادا کی، انہوں نے تہجد بھی پڑھی، نفل بھی بہت کھل کر دیا کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ ان کا ایسا دل ہوتا تھا کہ ہاتھ دنیا کے کام کر رہے ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان میں نیکی پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق انسان کو خود ہی نوازتا ہے اور برکت ڈالتا ہے۔ پھر یہ کہ جو بھی آپ کمائیں اس میں اللہ کا حصہ بھی رکھیں، چندہ بھی دیں، صدقہ بھی دیں، غریبوں کا خیال رکھیں، اور جب اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ محنت کریں اور ایمانداری سے کام کریں۔ کاروبار میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کاروبار میں دھوکہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شرک کیا اور اللہ کو شرک پسند نہیں۔ جو کام فیئر ہو، ایمانداری سے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ پس اللہ کو یاد رکھنا، ایمانداری سے کام کرنا، ہر دھوکے سے پاک رہ کے کام کرنا، جو کمائی ہے اس میں سے صدقہ کرنا، چندہ دینا اور دل لگا کے محنت کرنا، یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کے کاروباروں میں برکت پڑتی رہے گی۔ ایک اور سائل نے سوال کیا کہ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو اسے کیسے سمجھایا جائے؟
اس پر حضور انور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی دفعہ کوئی حرکت کی ہے تو یوں ہی اور بگڑ جاتے ہیں، اس لیے ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگ جتنا بچوں پر غصہ نکالتے ہیں، ان کو سزائیں دینے کی طرف توجہ کرتے ہیں، اتنی اگر ان کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ کریں تو بچوں کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر ماں باپ اگر اپنا اچھا نمونہ دکھائیں، بچوں کو پتہ اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر ماں باپ اگر اپنا اچھا نمونہ دکھائیں، بچوں کو پتہ ہو کہ یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ برے اخلاق ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، تو بچہ وہ غلط حرکت کرے گا ہی نہیں، وہ ماں باپ کے منہ کو دیکھے گا۔ اس لیے پہلے ماں باپ اپنی اصلاح کریں، پھر بچے کو پیار سے سمجھائیں۔ سزا دینا تو اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو تو سزا ملتی ہے، اس میں بھی احتیاط سے سزا دینی چاہیے۔ ہاں، ذرا سا جھاڑ دیا یا ڈانٹ دیا، ذرا سا غصے کا اظہار کر دیا، لیکن وہ بھی ایک عمر کے بچے کے بعد۔ چھوٹے بچوں کو اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ بچے بگڑ جائیں گے۔ بچوں کو سزا نہیں، یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اگر نیک فطرت بچہ ہے، اور عموماً نیک فطرت ہوتے ہیں، تو بچے سمجھ جاتے ہیں۔ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ہمیں نیک بات بتاتے ہیں۔ ایک شامل مجلس نے اس ملاقات کی سعادت کے ضمن میں اپنے فرط محبت اور جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ آج ہمارے لیے ایک بہت عظیم برکت والا دن ہے، ہمارے دلوں میں آپ کے لیے بہت عزت اور پیار ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہت عظیم لمحات ہیں۔ ایک صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے دورہ کوسوو کی خواہش کا اظہار کرتے ایسا دورہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ اس پر حضور انور نے تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کو پورا ہونے کی دعا کریں۔ ملاقات کے اختتام پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے حاضرین مجلس کو ان پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی جانب توجہ مبذول کرواتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنے والے مسیح موعود کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس نے آ کر اسلام کی تعلیم کو حقیقی اور صحیح رنگ میں دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کرنا اور پھیلانا تھا۔ اب آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو فضل فرمایا ہے اور آپ کو احمدیت حقیقی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پیغام کو اپنے ہم وطنوں، اپنے ملک والوں میں بھی پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ تبلیغ کی طرف توجہ رکھیں۔ اس کے لیے دعاؤں کی طرف بھی توجہ دیں، اپنے اعلیٰ اخلاق بنائیں، دینی علم بھی بڑھانے کی کوشش کریں، وہ بھی بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب عورتوں، مردوں اور بچوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے جلد کوسوو میں لوگوں کی بڑی تعداد جماعت احمدیہ میں شامل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جمعرات 9 نومبر 2023 عیسوی، صفحہ نمبر 1، 2 اور 7۔